رحمن یا رحمن۔ سنو، کیا تم پریشان ہو؟ کیا تم بہت سی مشکلات میں گھرے ہوئے ہو؟ کیا تم نا امید ہو؟ کیا تم نے پڑھا نہیں قرآن میں کہ اللہ خود فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جن مشکلاتوں نے تمہیں گھیرا ہوا ہے ان مشکلاتوں سے تمہیں اللہ ہی نکالے گا۔ اللہ پر یقین رکھو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ تم نے ان مشکلاتوں میں حوصلہ اور ہمت نہیں ہارنی اور صبر کرتے رہنا ہے۔ کیا تم نے پڑھا نہیں؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر جب اللہ ساتھ ہو تو ان مشکلاتوں سے ڈرنا کیسا؟ جن مشکلاتوں نے تمہیں گھیرا ہوا ہے اور تم اپنے آپ کو جلد ہی نا امیدی کی طرف لے جا رہے ہو، کیا تم نے نہیں پڑھا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ رب جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، کیا وہ رب آپ کو ایسے ہی ان مشکلاتوں میں تنہا چھوڑ دے گا؟ ان مشکلاتوں کے دوران جب آپ تھک جاؤ تو نا امید مت ہونا۔ کیا آپ نے پڑھا نہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو؟ اور بے شک جب آپ اپنی کہانی اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں تو اللہ بہترین طریقوں سے آپ کی کہانی کو مکمل کرتا ہے۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ کا رب جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے، اگر اس نے پریشانیاں دی ہیں تو ان میں سے نکالنے کا راستہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو ان کے لیے باہر نکلنا بالکل ناممکن سا تھا، تو اللہ پاک نے کس طرح سے ان کی دعا قبول کی اور ناممکن سے ممکن کر دیا۔ اسی طرح آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے کہ اللہ پاک آپ کی ناممکن سچویشن کو بھی ممکن کر سکتا ہے۔ وہ حالات جن میں آپ کو لگ رہا ہے کہ اب تو دعا مانگنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اب تو دعا قبول ہوگی ہی نہیں، یقین رکھیں ابھی بھی دعا قبول ہوگی۔ اللہ پاک اس طرح سے آپ کے لیے راستے بنائیں گے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر سے راستہ بنایا تھا۔ جب بھی آپ کو لگے کہ اب تو ہر طرف آپ کی زندگی میں اندھیرا ہے تو آسمان کی طرف ضرور دیکھیے گا، وہاں وہ ہے جو آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے کہ میرا بندہ اتنا پریشان ہو رہا ہے لیکن اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس کا ریلیف اس کے بہت قریب ہے، میں اس کو بہت ساری خوشیاں عطا کرنے والا ہوں، اس کو اتنا کچھ عطا کروں گا کہ یہ خوش ہو جائے گا۔ زندگی میں جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا آپ کو سمجھ نہ آئے کہ اتنی دعائیں مانگنے کے بعد بھی آپ سے کیا خطا ہو رہی ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو یہ دو کام ضرور کریے گا، اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا۔ سب سے پہلے استغفار۔ ہمارے گناہ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اذکار کر لیا لیکن ساتھ ہم نے نمازیں قضا کی، ساتھ ہم نے دوسروں کی غیبت کی، ساتھ ہم نے کسی کے لیے برا سوچا، برا کہا، تو وہ بھی ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یا ہمارے پچھلے ایسے گناہ جو کہ ہم کر کے بھول چکے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گناہ ہمارے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں۔ جب آپ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے وہاں سے راستے نکالے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ سارا دن آپ استغفر اللہ پڑھتے رہیں، صرف ایک لفظ استغفر اللہ، اگر آپ چاہیں تو اس کی 1000 مرتبہ یعنی 100 کی تسبیح 10 مرتبہ کریں، 1000 مرتبہ دن میں استغفر اللہ پڑھیں۔ جب آپ پڑھیں تو آپ کے آس پاس کچھ اور ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے آپ ڈسٹریکٹ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ساتھ موبائل چلا رہے ہیں اور استغفار بھی پڑھ رہے ہیں، ایسے نہ۔ جب آپ استغفار کریں تو آپ کا پورا دھیان اپنے گناہوں کی طرف ہو، اللہ کی طرف ہو کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میرے ظاہری اور پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما جو میری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ جب آپ استغفر اللہ کو اپنی روٹین میں شامل کر لیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے غیب سے راستے بنائیں گے، آپ کی ہر پریشانی، ہر مشکلات کو دور کر دیں گے۔ دوسرا کام صلاۃ الحاجات۔
زندگی میں جب بھی اللہ سے کچھ خاص چاہیے ہو تو اللہ کو خاص طریقے سے منانا پڑتا ہے۔ عشاء کے بعد 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے ضرور پڑھیں، اس نیت سے کہ آپ کی حاجت بر آئے، یعنی آپ کی حاجت قبول ہو جائے، اللہ پاک آپ کی حاجت قبول فرما لیں، حاجت پوری کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ان 2 چیزوں کا معمول بنائیں گے تو اللہ پاک آپ کے لیے بے حد آسانیاں فرمائیں گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو 3-4 دن ان چیزوں کو فالو کر کے پھر لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی۔ ایسے نہیں ہوتا کہ دعائیں فوراً قبول ہو جائیں۔ دعائیں آپ کے لیے آہستہ آہستہ کام کرتی ہیں، مشکلاتوں کو آسان کرتی ہیں، ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے وسیلہ پیدا کرتی ہیں۔ اسی لیے دعائیں ٹائم لیتی ہیں، دعاؤں میں ٹائم لگتا ہے۔ جب آپ دعائیں مانگیں تو صبر بھی کریں، اللہ پر یقین بھی رکھیں۔ یقین کریں کہ جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں یا تو وہ آپ کو مل جائے گا اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوا، اگر وہ نہیں ملا تو یقین رکھیں کہ اب تو وہ ملے گا جو اللہ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، اور اللہ کی پسند سے زیادہ بہتر پسند بھلا کس کی ہو سکتی ہے۔ اللہ آپ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، یقین رکھیں وہ آپ سے بھی بہتر آپ کے لیے چاہتا ہے۔ بس آپ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، اللہ آپ کی خواہشوں پر راضی ہو جائے گا۔ آپ اللہ کی چاہت میں سر جھکا لیں، اللہ آپ کی چاہت بھی آپ کو نواز دے گا۔ اللہ سے ہمیشہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بہتری بھی مانگا کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کے لیے کس طرح سے راستے آسان ہوتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔